أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ تقریباً 2 مہینے سے جو باتیں میں کہہ رہا تھا، کر رہا تھا، اس کے پیچھے ایک خاص پس منظر تھا. یعنی مجھے ایک کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلانی تھی، اور آج میں اس خاص بات کو شروع کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ اس سب کے لیے جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں بہت ضروری تھا. بچوں کی تربیت سے متعلق، کیونکہ جب تک شوہر اور بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے، اس وقت تک بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. تو یہ جو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شوہر کا کیا انداز ہونا چاہیے اور پھر اسی طرح بیوی کا کیا انداز ہونا چاہیے، ان دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس لیے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے. چونکہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا دور شروع ہو جاتا ہے. میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت آدمی نکاح کرتا ہے یا نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس وقت سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک امید ہوتی ہے اور ایک انتظار ہوتا ہے نیک اور صالح اولاد کا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا ایمان والوں کو سکھائی ہے وہ یہ ہے: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ، میری نسل میں، میری اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر، قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یعنی ایسی اولاد جو ماں باپ کی فرما بردار ہو، ایسی اولاد جو ماں باپ کے دل کو سکون پہنچا سکے، ایسی اولاد کہ جب جب ماں باپ کی نظر اس پر پڑے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کا احساس ہو جائے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور متقی لوگوں کے وہ لیڈر ہوں. یعنی تقوی کے معیار پر لوگ ان کو فالو کرتے ہوں. لوگ یہ چاہتے ہوں کہ اگر آپ نے دیندار بننا ہے تو پھر اس کو فالو کیجیے، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیے، اس کی نقل و حرکت کو دیکھیے. ہمارے یہاں ماں باپ کا ذہن یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے اسکول کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، اور وہ سب پلاننگ ٹیمپریری پلاننگ ہوتی ہے.
عارضی پلاننگ ہوتی ہے، دائمی اور ہمیشہ ہمیش کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ شاید 1000 میں 10 لوگ بھی ایسے ہوں جو یہ سوچتے ہوں کہ ہم اپنے بچے کی دینی اور تعلیمی تربیت کے لیے ایک اچھا سا انسٹیٹیوٹ تلاش کریں، ایک اچھا سا مدرسہ تلاش کریں، ایک اچھا سا استاد تلاش کریں۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور سائنس پڑھانے والے کو 1 گھنٹے کے 1000 روپے دیے جاتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھانے والے کو 1 مہینے کے 200 روپے دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو وہ بچہ بن نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیں بچوں کا حصول کس لیے ہے؟ ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ بچے آخر ہیں کس لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں کس لیے دی ہے، اور اس نعمت سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایک اپنے ماننے والے کو، ایک ایک صاحب ایمان کو اس کے لیے کلیئرلی انسٹرکشن دیا ہے کہ یہ جو انڈیکیٹر ہے، یہ جو انسٹرکشن تمہیں دیے جا رہے ہیں، یہ جو اشارے تمہیں اور صاف صاف بیان کیا جا رہا ہے، کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعلى الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا اللہ رب العزت والجلال نے یہاں تذکرہ کیا، اور صرف یہ کہ ان کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس انداز کو بھی بیان کیا ہے جس انداز میں زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت والجلال سے اولاد کی تمنا کا اظہار کیا تھا، اولاد کا سوال کیا تھا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو ہلکی سی آواز میں پکارا، یعنی وہ جو تمنا تھی، وہ جو خواہش تھی، اس انداز میں اللہ رب العزت والجلال کو پکارا، ایک کاش مجھے بھی اللہ اولاد دے دیتے۔ اس کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی خواہشات ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو عورتیں بچوں کے حاصل کرنے کے لیے، بچوں کی پیدائش کے لیے شرکیہ اور کفریہ افعال میں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اس پوری آیات میں یہ سب کچھ اللہ نے بیان کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے انی وغن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں پگھلنے لگی ہیں، یعنی بڑھاپے کی حالت ہے، اور ایسی حالت ہے کہ بس اب ہڈیوں میں جان باقی نہیں رہی۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں آدمی کے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے، ہاتھوں میں لرزہ آنے لگتا ہے، راشا آنے لگتا ہے، سر ہلنے لگتا ہے، اور جو اگلا لفظ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا اس کو فرمایا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میرے سر میں سفیدی کا ایک گولا نکل آیا ہے، یعنی بال پوری طریقے سے سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپے نے مجھے گھیر لیا ہے، اس نے میرے اوپر پوری طریقے سے جال ڈال دیا ہے۔ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میرے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے نا امید نہیں ہوں۔ یعنی اس جملے نے بتا دیا کہ اگر آدمی کا یقین مضبوط ہے، اگر اس کو اپنے رب کے ساتھ وہ خاص تعلق حاصل ہے جس کے ذریعے وہ رب ذوالجلال سے جس بات کا سوال کرے
اللہ رب العزت والجلال اس کے سوال کو ضرور پورا کریں گے، تو پھر اسے کسی تعویذ کی، کسی مولوی کی، کسی پنڈت کی اور کسی جوگی کے چکر لگانے کی اور کسی مزارات پر جا کر کے بیٹے اور بیٹیاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یقین کی کیفیت ہے۔ زکریا علیہ السلام اس حال میں ہے کہ ہڈیاں گل رہی ہیں اور بڑھاپے نے پوری طریقے سے گھیر لیا ہے، اور دوسری طرف حال کیا ہے؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اور ادھر بڑھاپے نے پوری طریقے سے اپنا کنٹرول جما لیا ہے، ساری امیدیں ختم ہیں، لیکن میں اپنے رب سے جب سوال کرتا ہوں میرے سوال کو وہ رد نہیں کرتا، مجھے یہ امید ہی کافی ہے اپنے رب سے اولاد کی دعا کرنے کے لیے۔ لیکن ہماری امیدیں تو اتنی بھی نہیں ہیں، ہمیں تو رب کی بات پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ ہر روز 5 مرتبہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم ہر روز اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اس سے سنتے ہیں اور اس سے نکال دیتے ہیں، اور ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں کہ یہاں کامیابی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ ہم تو یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ ان نمازوں سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور جب ہمیں یہ یقین نہیں ہے تو ہمیں حاصل بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، حالات نہیں بدلتے۔ تیرے یقین میں کمزوری ہے، اعمال میں نہیں، تیرے یقین میں کمزوری ہے، اور اللہ کے ہاں یقین سے چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اب میرا وارث عطا کر دے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے پاس سے میرا ایک وارث عطا کر دے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد سمجھے، مقصد کیا ہے؟ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، میرا وارث ہو جائے، آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی وہ جو بار نبوت ہے، وہ جو نبوت کی ذمہ داری ہے، وہ جو دعوت کی ذمہ داری ہے، وہ جو انسانیت جو بھٹکتی اور سسک سے انسانیت کو رب کے ساتھ ملانے کی ذمہ داری ہے، میرا یہ بچہ اس بوجھ کو اٹھانے والا بن جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا بچہ فلاں ایکٹر بن جائے، ہمارا بچہ فلاں بن جائے، یہ سیکھ جائے، وہ سیکھ جائے، فرنچ سیکھ جائے، انگلش سیکھ جائے، ٹھیک ہے سکھائیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایمان والا تو بنا دے، ورنہ ان کالجز میں جا کر وہ مرتد ہو جائے گا، ایتھسٹ بن جائے گا، اللہ رب العزت والجلال کا انکار کر بیٹھے گا، اور پھر حال یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ تمہارے گلوں کا ایسا سانپ بنے گا، وہ ایسی تمہارے لیے جہنم کی زنجیر بنے گا کہ تم تہجد گزار صحیح، تم ولی صحیح، تم نبی، تم چاہے کتنے بڑے تبلیغی صحیح، چاہے کتنے بڑے علامہ صحیح، لیکن وہ اولاد تمہارے لیے جہنم کی بیڑیاں اور زنجیریں بن جائیں گی، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا، اے اللہ ہم تو اپنے ان باپ دادوں کی، اپنے ان بزرگوں کی باتیں مانتے چلے آئے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، یا اللہ ہمارے ان ماں باپوں کو جنہوں نے ہماری دنیاوی تعلیم کی فکر تو کی،
جنہوں نے ہمارے انجینئر اور پروفیسر اور ڈاکٹر بننے کی فکر تو کی مگر ہمارے نمازی بننے کی فکر نہیں کی. جنہیں ہم نے 2 پیسے نہیں دیے وہ اس بات پر تو ناراض تھے لیکن ہم نے نمازیں چھوڑی انہیں اس بات پر کوئی غم نہیں تھا. ہم نے جھوٹ بول کے ان کو کما کر دیا انہیں اس بات پر کوئی شکوہ نہیں تھا. اگر انہیں شکوہ تھا تو فراڈ چھوڑ کر کمانے پر تھا. اگر انہیں شکایت تھی تو جھوٹ بول کر جو ہم نے نہیں کمایا اس پر ان کو شکایت تھی. دھوکے نہ دینے پر ان کو شکایت تھی. ان کو دھوکے نہ دینے پر شکایت نہیں, ان کو دھوکہ دینے پر شکایت تھی کہ تم نے دھوکہ کیوں نہیں دیا. اللہ ان کے لیے ڈنڈا مضبوط کر دے. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجئے, ڈبل عذاب. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور اللہ ان پر بڑی پھٹکار ماریے, بڑا سخت ترین عذاب دیجئے ان کو. وہی اولاد جسے خون پلا پلا کر آپ نے اسکول اور یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھا کر مرتد اور کافر بنا دیا ہے, جن کی ذہنیت یہودیت اور عیسائیت سے متاثر ہو گئی ہے. یہ اولاد تمہارے لیے دنیا میں بھی جوتا کھانے کا سبب بنے گی, آخرت میں بھی جوتا کھانے کا اور جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. اور یہ تمہارے پیر کی وہ زنجیریں ہیں جس کا تعلق جہنم سے ہے اور تم چاہ کر بھی جنت میں نہ جا سکو گے. یہ تم سے اللہ سے سوال کریں گے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, لعنت ہے ان پر اور سخت ترین عذاب دیجیے ان کو. تو یہ اولادیں کس لیے ہیں؟ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ, یہ بار نبوت اٹھانے کے لیے ہیں, یہ اسلام کے پھیلانے کے لیے ہیں, یہ اسلام کے دائی اور شہدائی بنانے کے لیے ہیں, یہ اسلام کے نام پر قربان ہونے کے لیے ہیں. اور اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ صرف مولوی صاحب بنا دیں, ملا جی بنا دیں تو اس کو ڈاکٹریٹ نہیں پڑھا سکتے, آپ اس کو BA MA نہیں کرا سکتے, MBBS, یہ سب کچھ کرائیے لیکن پہلے اس کے دین کی فکر کیجیے. آپ نے سب کچھ کرا کے اگر اس کے دین کی فکر نہیں کی اور وہ مرتد ہو گیا تو کل گریبان آپ کا اس کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ ساری تسبیحات, یہ ساری نمازیں, یہ ساری ملا گیری اور یہ ساری پگڑیاں اور سارے امامے سب نیچے پڑے ہوں گے. ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی. بچہ ہمارا صبح رات کو آتا ہے 10, 11, 12, 1 بجے 2 بجے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے. پڑا ہوا ہے 10 بجے تک سو رہا ہے اور ابا رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں. بیٹا فرض بھی غائب کر رہا ہے. ابا ادھر نکلے ہوئے اللہ کے راستے میں اور بیٹا وہاں جا کر کے سنیما ہال میں 4 2 3 لڑکیاں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ وبال ہے, یہ عذاب ہے. اور یہ سارا کچھ ویسٹرن ایجوکیشن کے نقصانات ہیں. یہ سب اس خمار کا نقصان ہے جس کو ماں باپ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے کانوینٹ اسکول تلاش کرتے ہیں. مجبوری تو یہ ہے کہ اسکول بھی نہیں ہے, جائے تو جائے کہاں. ٹھیک ہے پڑھانا ہی ہے تو پڑھائیے لیکن اس سے پہلے اس کی دین کی فکر کیجیے, اس کا دین کہاں جا رہا ہے, اس سے سوال کیجیے نماز کا, اس سے سوال کیجیے تلاوت کا. اب کرے کون, چونکہ ہم تو خود بھی نہیں پڑھتے نا. کس منہ سے کہیں, جھوٹ بولنے کو کس منہ سے منع کریں, ہم تو خود جھوٹ بولتے ہیں. بچے کو کہتے ہیں جاؤ کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ, جاؤ کہہ دو فون اٹھا کر کے پاپا نہیں ہے یہاں پر. بچہ کہہ رہا ہے پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا یہاں نہیں ہے. کیا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور اپنے رب کو راضی کرنے والا. جب تمہیں اپنے بچے کی اس بات کی فکر نہیں کہ وہ رب کو راضی کرنے والا ہو تو اللہ کو بھی اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ تمہارا بچہ تمہیں خوش کرنے والا ہو. اور جا کر کے دیکھ لو ایسی ہزاروں مثالیں جو بچے نیک ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, جن کا تعلق کسی اللہ والے سے ہے, جن کا تعلق کسی دیندار سے ہے, جن کا تعلق کسی دینی دوست سے ہے, وہ پھر بھی ماں باپ کی جو شرم و حیا کرتا ہے وہ بے دین بچہ نہیں کرتا. لیکن ظلم یہ ہے کہ اس بچے کو اور زیادہ ستایا جاتا ہے, اس سے اور زیادہ تانے بازیاں کی جاتی ہیں, لوگوں کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر ہم نے ان کو بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا دیں گے.
یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ جتنی بھی آپ قرآنی آیات اٹھا کر کے دیکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 کے قریب عمر اس کو پار کر چکے ہیں، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں رب هب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دیجیے، مجھے نیک اولاد دیجیے۔ اور حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تو یہاں تک کہہ رہی ہیں جب وہ امید سے ہو گئی ہیں، ابھی حمل ہوا ہے، بچی پیدا نہیں ہوئی ہے، قالت رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے اس کو تیرے نام پر وقف کر دیا ہے، میں نے اس بچے کو تیرے نام پر وقف کر دیا ہے۔ تو یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے ہونے سے پہلے، اولاد کے ہونے سے پہلے یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا دیجیے، کیونکہ جب تک اولاد نیک و صالح نہیں ہوگی، جو بندہ اپنے خالق کا حق ادا نہ کرتا ہو وہ مخلوق کا کیا حق ادا کرے گا؟ جو خالق کا حق ادا نہ کرتا ہو مخلوق کا کیا حق ادا کرے؟ اولاد اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جائے، اولاد میری اور آپ کی دکانیں چلانے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ اولاد اللہ نے میرے اور آپ کے کاروبار چلانے کے لیے نہیں دی ہے، مزاج نبوت کو اور مشن نبوت کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے دی ہے، کہ نبوت کا جو کام ہے، جو مزاج نبوت ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، دین کو آگے کیا جائے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن کر بھی دین کا کام کر سکتا ہے، ایک آدمی پروفیسر بن کے بھی دین کا کام کر سکتا ہے، لیکن وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے مزاج میں دین ہو۔ اگر اس کے مزاج میں دین نہیں ہے تو منبر پر بیٹھ کر بھی آدمی دین کے لباس میں بے دینی کا کام کرے گا، لوگوں کے قلوب میں آگ لگا دے گا، پھر قواریت کے آگ و شعلے بھڑکا دے گا اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دے گا۔ بظاہر اس کے سر پر امامہ بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے اور سب کچھ ہے اور دین کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ہر عمل سے اپنے نبی کے دین کو پیش کروں، یہ جو آئے دن جو خاکے بن رہے ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریکٹیکلی کچھ کرنا سیکھیں، ہم پریکٹیکلی کچھ کرنا سیکھیں۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ اس وقت لوگوں کے پاس بڑے سارے کپڑے ہوں گے، کچھ کے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، کچھ کے چھوٹے کو بڑے ہو جاتے ہیں، ایک بینر لگا دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھوائیے، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور جا کر کے ان 4 کپڑوں کو ایک ٹیبل پر رکھیے اور جا کر کے کھڑے ہو جائیے، پوچھے لوگ یہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو لے لیجئے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے اور ہم اس دین کے ماننے والے ہیں۔ پریکٹیکلی کر کر لوگوں کو دکھائیے کہ اس چیز کا نام اسلام ہے، اس چیز کا نام دین ہے، اور یہ جب ہوگا، آپ کے بچے جب کریں گے جب آپ خود سے کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔